اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہاں سے نوع ثانی شروع ہو رہا ہے، آیات نمبر 82 تک یہ نوع ثانی چلے گا۔ اس نوع ثانی کے اندر موجودہ بنی اسرائیل کے آباء اور اجداد کی 3 خباثتوں کا بیان، اور اسی طرح موجودہ بنی اسرائیل کے 4 خباثتوں کا تذکرہ۔ اور جب اس نوع ثانی کو تکمیل تک پہنچائیں گے تو والذین آمنوا تتمہ بالترغیب ہوگا۔ تتمہ کیا ہوگا؟ بالترغیب۔ اب وَإِذْ أَخَذْنَا سے موجودہ بنی اسرائیل کے جو آباء اور اجداد ہیں ان کی خباثت کا تذکرہ۔ پہلے خباثت کا عنوان نقض عہد، وعدہ توڑنا، اور اس کی تفصیل سورۃ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، میثاق پکا وعدہ۔ میثاق اس وعدے کو کہا جاتا ہے جسے یمین کے ذریعے پختہ کیا جائے، یمین بمانا قسم، قسم کے ذریعے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ وَرَفَعْنَا، اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر الطور، طور پہاڑ، طور پہاڑ۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب۔ اعتراض یہ کہ دیکھیں جی، دین اسلام کے اندر تو کوئی زور و زبردستی، جبر وغیرہ ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہاں پر ورفعنا فوقکم الطور، یہ کیا اکراہ نہیں ہے؟ تو جواب ذہن میں رکھیں، اکراہ 2 قسم پر ہیں۔ ایک ہے اکراہ فی الدین، اور دوسری قسم اکراہ للدین۔ مثال کے طور پر ایک عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کوئی ہندو وغیرہ، آپ بندوق کے زور پر اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کی مرضی، اگر ایمان لائے تو اچھی بات، اگر نہ لائے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ اسے اکراہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے اکراہ للدین، ایک بندہ مسلمان ہے لیکن باوجود مسلمان ہونے کے وہ دین اسلام کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو آپ ڈنڈے کے ذریعے علاج معالجہ کر سکتے ہو، تو اسے کہا جاتا ہے اکراہ للدین۔ سورۃ بقرہ 3 پارہ آیت الکرسی ختم ہونے کے بعد لا اکراہ فی الدین، وہ اکراہ فی الدین ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں۔ یہاں جو اکراہ کا تذکرہ ہے یہ اکراہ للدین ہے، یجوز، جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ، طور پہاڑ۔ قلنا محذوف نکالنا ہے، قلنا کہا ہم نے، خذوا پکڑو تم، بالاعتقاد والعمل،
اعتقاد اور عمل کے ساتھ، ما وہ کتاب آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، جو دی ہم نے تم کو، بقوہ مضبوطی سے، بقوہ مضبوطی سے، یا بقوہ ہمت سے، بقوہ ہمت سے، وذکروا اور یاد کرو، بالتعلیم والتعلم یعنی خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ، ما وہ احکام فی جو اس کے اندر ہیں، جو اس کے اندر ہیں، لعلکم حکمت ذکر، حکمت ذکر، لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم مرض اول، اوپر خباثت اول نقض عہد، ثم تولیتم مرض اول، مرض اول کیا ہے؟ تولی، منہ موڑنا، صحیح ہے نا جی، مرض اول تولی، منہ موڑنا، ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک اس میثاق مذکور کے بعد، اس میثاق مذکور کے بعد، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کریم کا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، مہلت اور تاخیر عذاب کے ساتھ، فلولا فضل اللہ، فضل اللہ سے مراد، ورحمتہ سے مراد مہلت دینا، عذاب کا تاخیر ہونا، ہاں تو اس لیے میں نے معنی کیا فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، اور اس کی رحمت، اس کی رحمت کس کے ذریعے؟ یعنی مہلت اور تاخیر عذاب کے ساتھ، لکنتم البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین فوراً نقصان اٹھانے والوں میں سے، فوراً نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ خباثت ثانی کا تذکرہ، ہیلہ بازی، خباثت ثانی ہیلہ بازی اللہ کے احکامات کے اندر، اور یقیناً خباثت ثانی کے ساتھ ساتھ یہ مرض ثانی بھی ہیں، ہیلہ بازی، اور یہاں پر دو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، صحیح نا جی، اور یقیناً یہ جو واقعہ ہے نا ہفتے والے دن کا، یہ زمانہ داؤد علیہ السلام، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص میرے والدین کے لیے اور آپ لوگوں کے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، اور تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں، جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں، اور اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں اور صحیح مسلمان بنائیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بنائیں، اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد